منصور بھائی 27ویں ترمیم کے بعد ریاست، جمہوریت، سیاست، اخلاقیات، آئین، قانون، عدالتیں، ان سب کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئین نہیں ہے۔ آئین اور قانون انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو تاریخ میں کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ بڑے بڑے بدترین مارشاء اللہ رہے، میں نے 2 مارشاء اللہ دیکھے ہیں۔ ضیاء الحق کا بدترین مارشاء اللہ تھا، پرویز کا، مشرف کا مارشاء اللہ تھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ ایک ایسی اسمبلی، حذیفہ بھائی ظاہر ہے ایک نون لیگ کے ان کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف، اگر وہ بیچارہ میاں نواز شریف اپنا الیکشن ہار گیا، ان کے لیڈر مریم ہار گئی، شہباز شریف ہار گیا، تو مجھے بتائیے اس فارم 47 کی جعلی اسمبلی کے بعد کیا اتھارٹی ہے آئین کو تبدیل کرنے کی؟ وہ آئین جو کہ متفقہ آئین تھا، جو ایک عمرانی معاہدہ ہے قوم کا عوام کے ساتھ، ریاست کا عوام کے ساتھ، اگر اس کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اس کو آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن سے آپ اس نجائز فارم 47 کی حکومت کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو الیکشن سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمارا نشان چھینا، آپ نے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا، ہمارے جو نامینیشن پیپر سے وہ ہم سے چھینے، ہم سے کہا گیا عمران خان ہسٹری، اور دین 2/3 میجورٹی ملی عمران خان کو ان تمام حرکتوں کے باوجود۔ وہ شخص جو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، عمران خان، وہ جیل میں پڑا ہے۔ جو جتنے چور، ڈاکو، منی لانڈرر ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، کوئی صدر لگ گیا، کوئی وزیر اعظم لگ گیا، کوئی گورنر لگ گیا، کوئی ایم این اے ایم پی اے بن گیا۔ مجھے بتائیے 17 سیٹوں کے ساتھ کیا اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ اس وزیر اعظم اور اس پارلیمنٹ کے پاس جس کو عوام کی بیکنگ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی ترامیم کر دے؟ اور ترامیم کیا ہیں؟ میں نے جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم، جس دن یہ وزیر اعظم بن رہے تھے شہباز شریف، ان کے اوپر منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہوئی تھی 17 ارب کی۔ شوق صاحب میری بات سنیے، یہ آپ کے گلے شکوے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور میں نے تھوڑے سے ابھی آپ کے سامنے حذیفہ صاحب کے سامنے رکھے بھی۔ سوال یہ سر، یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے؟ یہاں اب تو جو ہو گیا ہے 27ویں ترمیم منظور بھی ہو گیا، اب یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے؟ اب میری گزارش منصوبے صرف ایک فکر ہے کہ ایک بات کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت ہے کیا، انہوں نے یہ ترامیم کی ہیں، انہوں نے پاکستان پر، پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے آئین پر خود کو شملہ کر دیا ہے کہ اب یہ جعلی وزیر اعظم چیف جسٹس لگائے گا، ججز لگائے گا، اور اگر میں اور آپ اٹھائے جائیں گے، کوئی صحافی اٹھایا جائے گا، کوئی سیاسی ورکر اٹھایا جائے گا، کوئی عام شہری اٹھایا جائے گا تو وہ ججز کیا کریں گے؟ انہیں کہیں گے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ کن کے ملازم ہیں؟ وہ وزیر اعظم کے لگائے ہوئے ملازم ہیں۔ اچھا، وہ کسی اپنے ذاتی چپڑاسی کو لگا دیں، وہ کسی ملازم کو لگا دیں۔ یہ اختیار کے بعد مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ملک کے اندر انصاف کا نظام ختم ہو گیا تو کس طرح ملک کو چلائیں گے؟ یہ کس طرح بنا لیا سر؟ یہ وزیر اعظم کس طرح لگائیں گے؟ یہ آپ نے کس طرح؟ میں بتاتا ہوں۔ اس ترمیم کے بعد 27ویں یہ جو بدترین ترمیم ہے پاکستان کی تاریخ کی 26ویں کے بعد یہ 27ویں، اس میں اختیار مل گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ یہ جو آئینی عدالت ہے اس کا پہلا وزیر اعظم لگائے گا، چیف جسٹس لگائے گا یہ وزیر اعظم، اور ججز بھی لگائے گا یہ وزیر اعظم۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کیا انصاف کی توقع ہے پاکستانیوں کو، آپ کو، مجھے؟ آپ پہلے ہی پاکستان کا قانون تو طاقتوروں کے عدالتیں جو ہیں، جو انصاف کا نظام ہے وہ طاقتوروں کے لیے ہے، وہ پیسے والوں کے لیے ہے۔ میرے اور آپ جیسے والوں کے پہلے ہی نہیں تھا۔ دوسری بات، آپ نے کہا ایک منٹ شوق صاحب، آپ کو اعتراض پہلے ججز لگانے کے اوپر ہے یا آئینی عدالت پہ ہے؟ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی عدالت آپ کو اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار تھا جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی۔ دوسری بات، آپ کس طرح لگا رہے ہیں؟ کوئی طریقہ کا میکانزم دیکھیں نا، کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو خود اپنی سیٹ آ رہا ہوا، 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم لگا ہوا، جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ، چوری، چکاری، سب الزامات ان کے اوپر، اور وہ لگائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، ججز آف آئینی عدالت۔ تو مجھے بتائیں کہاں آپ کو انصاف ملے گا؟ ٹھیک، سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کو تالا لگائیں، وہاں شادی گھر بنا دیں، لائبریری بنا دیں، کچھ بنا دیں، وہ تو اس کی اب
اختیار تو نہیں رہا سیشن جج کے اجازت دیجیے گا ارشاد بھٹی صاحب. سر ایک منٹ ارشاد بھٹی سر ایک منٹ ارشاد بھٹی صاحب سر ایک منٹ سر ٹھہرے ارشاد بھٹی صاحب. یہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, قومی اسمبلی میں بھی جو ہونا تھا ہو گیا, سینٹ میں بھی ہونا. اب یہاں سے آگے کس طرح چلا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, مذاکرات کر لیں تو تاکہ چیزیں ریزالو ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم, سوال پوچھا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے ملکی استحکام آئے گا, جمہوریت مضبوط ہوگی. بھائی نہ 26ویں کا نہ 27ویں کا نہ ملکی استحکام سے کوئی لینا دینا ہے, نہ جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہے, بلکہ یہ تو جمہوریت پر بھی حملہ ہے, ملکی استحکام پر بھی حملہ ہے, اور پارلیمنٹ پر بھی ایک طرح سے یہ جس طرح پارلیمنٹ نے منظور کیا یا جتنا اس میں رائے لی گئی یا جتنا اس کو پبلک کیا گیا 26ویں کو اور 27ویں کو, یہ تو پارلیمنٹ پہ بھی ایک طرح سے, پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ ہوتی ہے, ایک شک پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, ایک بات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, رائے لی جاتی ہے, پروگرامز ہوتے ہیں. دوسری بات, آج مبارکباد دینے دیجیے مجھے شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ کو, کہ مسلم لیگ وہ شہباز شریف صاحب اور وہ مسلم لیگ جو جسے علی بابا 40 چور کہا کرتے تھے, اس کو مکمل استثناء دے دیا انہوں نے. جو کچھ کیا اور آئندہ جو کچھ کریں گے تاحیات معافی. وہ مسلم لیگ اور شہباز شریف صاحب جسے زر بابا کہتے تھے, اس کو مکمل استثناء دے دیا آصف علی زرداری صاحب کو اسی مسلم لیگ نے. وہ مسلم لیگ یا وہ شہباز شریف جو جس آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کراچی اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے, اس کے لیے آئینی ترمیم میں انہوں نے کہا کہ جا جو کچھ بھی کر چکا ہے یا جو کرے گا تجھے معاف. وہ مسلم لیگ جو جسے شہباز شریف صاحب جس آصف علی زرداری کو چوکوں پر لٹکانا چاہتے تھے, جس کا پیٹ چیرنا چاہتے تھے, جس کے سوئس اکاؤنٹس انہیں بلا رہے تھے, اور جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ زر بابا سے اتحاد اب کرنا مطلب میں کنویں میں چھلانگ لگانے سے اس سے بہتر ہے, اس آصف علی زرداری کو انہوں نے استثناء دے دی. ہمیں کیوں کہانیاں سنائی گئیں؟ کوئی اخلاقیات, کوئی اصول, کوئی منطق, کوئی سیاست, کوئی نظریہ یا کوئی بنیاد ہے؟ آپ کا اختلاف اس شک سے؟ جی نہیں آگے بھی آئیے. ایک تو مکمل استثناء, کسی کو بھی مکمل استثناء نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں یا کسی بھی ملک. ابھی وہ سرکوزی وہ فرانس کے صدر تھے, اندر ہے نا 5 سال کے لیے. ٹرمپ صاحب گرفتار ہوئے تھے نا ایک مرتبہ صدر بننے کے بعد, دوسری مرتبہ خواہ وقتی طور پہ ہوئے. سرکوزی صاحب بھی ویسے 20 دن کے بعد چھوڑ گئے. میں کہہ رہا 20 دن تو اندر تھے نا, وہاں یہ تو نہیں آیا کہ استثناء مل گیا, فرانس کی نے اس نے کیا. دوسری بات آئینی عدالت. آئینی کیا سپریم کورٹ آئینی عدالت نہیں تھی, ہائی کورٹ آئینی عدالت نہیں تھے. آئینی عدالت کیوں 26ویں آئینی ترمیم کیوں آئی؟ وہ کہتے ہیں جی بوجھ بہت تھا. بھائی کون سا بوجھ بھائی؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی باقی کیسز بوجھ تو ہے. او بھائی عام عوام کا کیا تعلق ہے آئینی عدالت سے؟ عام عوام کا تعلق ہے لوئر جوڈیشری سے. لوئر جوڈیشری میں آپ نے کتنی ریفارمز کر لی. اور دوسری آئینی عدالت, اب اس کا مطلب سپریم کورٹ اس کے انڈر اور یہ اوپر, یا یہ افریدی صاحب آخری چیف جسٹس ہوں گے, پھر آئینی عدالت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس ہوگا, کوئی سینئر بندہ. تو اچھا, پھر اس کے بعد ججز تبادلے. 56 کا قانون دیکھ لیں, 62 کا قانون دیکھ لیں, 73 کا آئین, 56 کا آئین, 62 کا آئین اور 1973 کا آئین اور 18ویں ترمیم. کسی میں ایسا نہیں تھا کہ آپ ججز کی مرضی کے خلاف آپ ان کے تبادلے کر سکیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو جج من پسند فیصلے نہیں کرے گا, یا جس جج کے فیصلے پسند نہیں ہوں گے, یا جو جج آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کو اٹھا کر پھینک دیں. تو اگر آپ نے مجھے بتائیں اس ملک میں اب کوئی ایوارڈ ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی عزت ہے؟ کوئی ادارہ ایسا انہوں نے اس آئین اور اس طرح کر کے کوئی چیز رہ گئی جس کی 3 چیزیں؟ زرداری صاحب, آئینی عدالت, ججز ٹرانسفر. جی 3 چیزوں پہ اعتراض ہے؟ جی مجھے 3 چیزوں پہ. اس کے علاوہ تو نہیں ہے؟ نہیں. یہ حذیفہ صاحب اس کا ایک ایک کر کے جناب جواب دیجئے آپ ان تمام چیزوں کا. یہ زرداری صاحب کو جو آپ لوگوں نے استثناء دی, آئینی عدالت کا قیام اور ججز کی ٹرانسفر. جی بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب کی بات بڑی پیشنٹلی سنی ہے. پہلی بات تو یہ ارشاد بھٹی صاحب نے ان جنرل تجزیہ تو دیا, لیکن ان کی تمام گفتگو جو ہے وہ حقائق سے بالکل برعکس تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ, دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ قابل احتساب ہے. اگر کسی بھی جج کی یہ خبر آتی ہے یا یہ رپورٹ آتی ہے
کہ وہ جج پنڈی بینچ میں بیٹھ کر 6 مہینے میں اسے 10 کیس بھی ڈسپوز آف نہیں کیے، یا اس نے جتنی ججمنٹ ریزرو کی ہیں وہ 2 سال ججمنٹ تحریری طور پہ نہیں لکھتا، اور سپریم جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن جس میں اس کے اپنے ہی ججز سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس میں کیا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بھی نمائندگی دی، اس میں اپوزیشن اور حکومت جو جمہور کی آواز ہیں، 26 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، آج ان کے چہرے پسند نہیں ہیں، لیکن کل کوئی نئے چہرے آ جائیں، کیا پتہ بھٹی صاحب کو پسند ہو، اگر ان کی ریکمنڈیشن پر اس کو کوئٹہ بھیج دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ہوتا آیا ہے، خان صاحب آپ کو خود تجربہ ہوگا۔ ایک منٹ ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی اگر ایک جج جو ہے وہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس لیے اس کا تبادلہ جو ہے وہ کر دیا، سو بیسیکلی اس بنیاد کے اوپر تبادلہ کر دیا جائے کیونکہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو یعنی اگر میں فار ایگزامپل میں لے رہا ہوں کہ مطلب وہ جسے ایک زمانے میں کہہ دیا جاتا تھا تینوں میں اتھے سٹاں گا تینوں لگ پتہ جائے گا، مطلب عام طور پہ بیوروکریسی کی لینگویج میں جو ایک یہ جملہ استعمال کیا جاتا تھا، تو یعنی اگر ایک جج اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو کیا کریں گے پھر آپ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو آپ کہیں گے چل تینوں میں بلوچستان سٹ رہا میں؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے، اچھا ہم نہیں کہیں گے، وہ سپریم جوڈیشل کمیشن جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آئینی عدالت کی چیف جسٹس ہیں، اسی کنسرنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور موسٹ سینئر پیونو جج اس کے ممبر ہوں گے، اٹارنی جنرل اس کا حصہ ہے، اس کے وزیر قانون اس کا حصہ ہے، اور لیگل فرٹینٹی پاکستان بار کا نمائندہ اس کا حصہ ہے۔ اگر اس کے حوالے سے سفیشینٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ظاہر ہے، اگر ایک بندہ کوئٹہ میں پرفارم کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو لاہور آنا چاہیے، اس کو کوئٹہ سے اسلام آباد آنا چاہیے، اس کی کارکردگی بہتر ہے، تو کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ کمپیٹنس کی بنیاد پر کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی اپنی سپریم جوڈیشل کمیشن جس میں اس کے اپنے سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ جس ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں اس ریفارم کی طرف پہلا قدم ہے۔ نہیں تو ایک کام کریں نا حذیفہ صاحب، آپ اس میں ایک بڑا آسان طریقہ کار ہے نا، اب میرے خیال میں کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کھل کے بات کرتے ہیں۔ زیادہ شک آپ لوگوں کے اوپر اس بات کا ہے کہ جناب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو چینج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی 5 ججز نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ہولڈ آن چاروں ہائی کورٹس کے اندر، جی پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ جناب اگر کسی کو اس بات کا شک ہے ہم باقی پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ہاتھ لگا دیں گے، ان 5 ججز کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر اس بات کا شک کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو کلیئر کر دیں۔ نہیں دیکھیں اگر آپ اسی چیز کو پیمانہ بنا لیں پھر تو لاہور ہائی کورٹ کا بھی کوئی جج اٹھ کر کہے گا کہ چونکہ میں حکومت کے خلاف ہوں یا میں 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف ہوں، مجھے بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں میں آپ کو، حکومت کے بہاف پہ ذمہ داری دے سکتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم کوئی ایسی تجویز لے کر نہیں جائیں گے کہ ان کو آپ ٹرانسفر کریں۔ اگر ان کے اپنے ججز، ان کی اپنی لیگل فرٹینٹی کے لوگ انہیں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو ہم اس کے اندر جو ہے نہ اس کی، جی ہم خود سے جو ہے دیکھیں خان صاحب، پھر دیکھیں نا آپ اس طرح نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کہا سر، میں نے تو آپ بولے، آپ میری آواز میوٹ کر دیں۔ آپ نے کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ چلے ایک سوال کا جواب تو ہو گیا، اب دوسرا سوال جو تھا وہ کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ وہ جو دوسرا سوال ہے نا وہ ایکچولی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے، کیونکہ آپ نے اس کے جواب میں بڑا اچھا خوبصورت جملہ آپ نے بولا، ہر شخص قابل احتساب ہے۔ آپ نے کہا ہر شخص قابل احتساب ہے، یہ میرے پہلے سوال کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ جب آپ ایک ججز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل احتساب ہے تو بھائی اس ملک کا صدر قابل احتساب کیوں نہیں ہے؟ اس پہ حذیفہ رحمان کو مبارکباد۔ میں آپ کی رائے سے سہمت ہوں، میں آپ کی رائے کے ساتھ ہوں، کیونکہ میرے وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ میں قابل احتساب ہوں، میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ پیپلز پارٹی کا اس میں نقطہ نظر یہ، چونکہ وہ آپ کے پینل میں موجود نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ صدر ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، ایک سیریمونیل ہے، اس کے پاس نہ فائنینشیل، سن لیں مجھے بات مکمل کرنے دیں، میں آپ کی باری میں نہیں بولوں گا، اس کے پاس نہ فائنینشیل پاور ہے نہ اس کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، لیکن جب وہ عہدے پہ نہیں رہتا تو اسے پولیٹیکل وکٹمائز کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ایسا رول نہیں ہوتا۔ تو اس وکٹمائزیشن سے اسے بچانے کے لیے یا روکنے کے لیے کہ جب ایک بندہ نہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے، نہ فائنینشیل پاور یوز کر رہا ہے، نہ رولز آف بزنس کے تحت کوئی اور ایسی پاور یوز کر رہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے، قابل احتساب ہو، ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ آپ کے خیال میں حذیفہ صاحب یہ واقعی اتنا سمپل ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ایوان صدر میں بیٹھا جو شخص ہے کیا وہ پاورفل نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے 58(2)B جانے کے بعد
اور 18ویں ترمیم آنے کے بعد بالکل ایک آئینی اور سیریمونیل پوزیشن رہ گئی ہے. لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے, ذاتی کیپیسٹی میں اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو شاید اس کا اتنا دفاع نہ کرنا پڑتا. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں اور آپ جو ہے سیاست میں آئے ہیں اور آپ نے ظاہر ہے گھوڑا ہو کر آپ گھاس سے دوستی تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ اگر میں اس کو حذیفہ بھائی میں اگر اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھوں وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر باقی ساری چیزیں ایکسیپٹ کروانے کے لیے آپ لوگوں کو, نون لیگ کو, الٹیمیٹلی آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر اگر پیپلز پارٹی اسی بات کے اوپر راضی ہوئی چلے دے دیں پھر اس کو. آپ نے یہ آپ کی بہت مدلل بات ہے اور میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں میں اگر اس پہ کہوں گا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, نہ آپ کنونس ہوں گے نہ آپ کا ویور کنونس ہوگا. آپ کی یہ بات جو ہے جو پیپلز پارٹی نے ترمیم شامل کرائی ہے اس سے آپ کی بات کو تقویت مل رہی ہے, میں اتنا ضرور کہوں گا. تو پھر آپ یہ بھی ساتھ کہہ دیجئے, ایک منٹ اسی پہ ایک منٹ, تو پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ پیپلز پارٹی نے ساڑھے نہ چنگی نہیں کی تھی. نہیں, یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں ایک پارٹی ڈسپلن والا شخص ہوں. میری پارٹی نے اس ترمیم کو ذرا ووٹ دیا ہے, اس میں ذرا صدر کی استثناء بھی اب آ گئی ہے, تو ظاہر ہے میں نے بینگ دی ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ اس کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن آپ نے مجھ سے میری ذاتی کی بسی میں جو بات پوچھی اس کو میں نے ذرا ایکسپلین کر دیا. تیسرا سوال سر رہ گیا, آئینی عدالت, اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جی ہاں, اس کا مجھے اس پہ پلیز آپ 2 منٹ اگر آپ مجھے پیشنٹلی سن لیں گے تو میں سارا مسئلہ حل کر دوں گا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ بس یہ آخری پوائنٹ ہے سر, میں 1.5 منٹ لے لیتا ہوں. چلیں, میں ایک بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا 2010 سے ہم نے کام کیا ہوا تھا, اس وقت ہمیں یہ بنانے نہیں دی گئی. 2026 میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی, مولانا فضل الرحمان ساتھ تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں. سر 2026 تو آیا نہیں ابھی بھائی. نہیں سر 26ویں آئینی ترمیم میں, 26ویں آئینی ترمیم میں 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں. منصور بھائی آپ بہت یہ جو نقطہ نظر بیان کیا ارشاد بھٹی صاحب نے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں آپ کے آئینی اور سیاسی کیسز. 1.5 لاکھ میں سے 400 یا 500 کیسز ہوں گے. لیکن ارشاد بھٹی صاحب اس سے بھی اگری کریں گے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ورکنگ ڈیز ہے 5 مہینے میں بنتے ہیں 20 دن. 20 دنوں میں سے 15 دن تو سیاسی کیسز اور کانسٹیٹیوشنل کیسز لے جاتے ہیں, کیونکہ جتنا بڑا چہرہ ہوگا, جتنا بڑا وکیل ہوگا, اس کو اتنی چھوٹی پیشی ملے گی, اتنی جلدی اس کا کیس لگ جائے گا. اگر ہم نے سارے کیسز جو ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کوئی کام نہیں کرے گی کہ 500 کیس بھگتانے کے بعد فارغ بیٹھی رہے گی, تو آپ کا اعتراض تو ختم ہوا. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ ان کے اوپر ایک واچ ڈاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے اور وہ لوور جوڈیشری کو کہیں گے کہ بھی پینڈنسی ختم کریں. لوگ ریٹیں کریں گے ہائی کورٹ میں اور کہیں گے کہ لوور جوڈیشری